اللہ کے ہاں اپنے آپ کو قبول کروانے کی فکر کرے، اپنے اعمال پر ناز نہ کرے۔ یاد رکھے اللہ کے ہاں قابلیت نہیں چاہیے، اللہ کی ذات وہ قبولیت کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھے، اللہ کے رسول نے فرمایا من نوقش عذب، جن کی حساب و کتاب شروع ہو گئی ان کو عذاب ہو گیا۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھے، اگر اللہ کی عدالت میں ہمارے ساتھ عدل کا معاملہ ہوا نا تو یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ ہاں اگر اللہ کے فضل کا معاملہ ہوا تو ہو سکتا ہے ہم جیسے منہ کالے بھی بخشے جائیں گے۔ دنیا میں بڑے بڑے ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اللہ کی بڑی عبادت کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی قبول نہیں ہوئے۔ اس لیے اللہ کے ہاں اپنے آپ کو قبول کروانے کی فکر کرے، قابلیت کی فکر نہ کرے۔ آپ نے سنا ہوگا بنی اسرائیل میں ایک عابد گزرا ہے جنہوں نے 400 سال تک اللہ کی صرف عبادت نہیں کی، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ وہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی جو دعا وہ کرتا تھا اللہ وہ دعا قبول فرماتے تھے۔ لیکن محترم سامعین و ناظرین، اپنے دل کے کان کھول کر سنیں، ایک خطا کر بیٹھا، ایک غلطی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے 400 سال کے عبادتوں کو ٹھکرا کر رکھ دیا، اور قرآن مجید میں فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مانند ہے۔ ہمارے پلے کیا ہے؟ ہم تو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس لیے محترم سامعین و ناظرین، کبھی بھی اپنے اعمال پر ناز نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کبھی اس پروردگار کی نگاہ ناز پڑتی ہے نا تو بڑے بڑے بھی پھر کام جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو قبول کروانے کی فکر کریں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے، جو کہ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے۔ ان کا واقعہ لکھا ہے، حافظ قرآن تھے، وہ عالم تھے، وہ محدث تھے، یہاں تک کہ 1,00,000 احادیث ان کو زبانی یاد تھے۔ ایک مرتبہ تھوڑی سی عجب کی کیفیت ان کے اندر آ گئی۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ وہ عیسائیوں کے بستی سے گزر رہے تھے، وہاں سلیب کا نشان دیکھا، دیکھ کر انہوں نے کہا یہ کیسے کم عقل لوگ ہیں۔ یعنی حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کیسے کم عقل لوگ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو ان کی یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی، گویا کہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو تم ہدایت پر ہو نا یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے۔ اللہ کو یہ چیز پسند، یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ مختصراً یہ ہے کہ وہ سور یعنی خنزیر چرانے لگ گئے، اور اپنے مریدین سے کہا جاؤ میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب کے سب چلے گئے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 1 سال کے بعد دوبارہ اپنے شیخ سے ملنے کے لیے وہاں آئے، علاقے کے لوگوں سے پوچھا کہ میرے شیخ کہاں ہے؟ ان کو بتایا گیا کہ وہ فلان جنگل میں سور چرا رہے ہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں گئے، دیکھا وہی عمامہ، وہی جبہ، ہاتھ میں وہی عصا، وہی لاٹھی جس کو کبھی وہ ہاتھوں میں لے کر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے تھے، قرآن مجید کا وہ درس دیا کرتے تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے قریب گئے تو ان سے پوچھا کہ حضرت آپ حافظ قرآن تھے، آپ عالم قرآن تھے، کیا آپ کو قرآن کریم میں سے کچھ یاد ہے؟ تو حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سب کچھ بھول گیا ہوں، قرآن کی ایک آیت یاد ہے۔ تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو فرمایا من یہن اللہ فما لہ من مکرم، جسے اللہ ذلیل کرے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سوال کیا کہ حضرت آپ کو 1,00,000 احادیث زبانی یاد تھے، کیا کوئی حدیث یاد ہے؟ تو فرمانے لگے سب کچھ بھول گیا ہوں
مگر ایک حدیث یاد ہے۔ تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کون سی حدیث یاد ہے؟ فرمانے لگے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو تبدیل کرے اسے قتل کر دو۔ محترم سامعین و ناظرین، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو وہ رونے لگ گئے۔ ان کو دیکھ کر حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شیخ تھے، جن کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا تھا، وہ بھی رونے لگ گئے اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے یا اللہ مجھے آپ سے یہ امید تو نہیں تھا، یا اللہ مجھے آپ سے یہ امید تو نہیں تھا کہ آپ مجھے اس مقام تک پہنچا دیں گے۔ جب عاجزی کے ساتھ یہ کلمات کہے تو ان کی یہ کلمات اللہ کو پسند آئے، اللہ کو رحم آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ تمام نعمتیں واپس لٹا کر ان کو وقت کا عظیم شیخ بنا دیا۔ تو محترم سامعین و ناظرین، یاد رکھیں قرآن کی بعض آیتیں ایسی ہیں جو انسان کو وہ تڑپا کے رکھ دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم ان کو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ ایسے نیچے اتاریں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ یاد رکھیں جو شخص اپنے قابلیت پر فخر کرتا ہے، ناز کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں آتا۔ اللہ کی ذات پھر اس انسان کو گرا دیتے ہیں۔ اس لیے محترم سامعین و ناظرین، کم عمل کرو مگر اللہ کے ہاں اپنے آپ کو قبول کروانے کی فکر کرو۔ اگر آپ اللہ کے ہاں قبول ہو گئے، یاد رکھیں قابلیت کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ اعمال کی ضرورت نہیں ہے، آپ کم عمل کریں مگر اللہ کے ہاں اپنے آپ کو قبول کروائیں۔ اگر آپ اللہ کے ہاں قبول ہو گئے تو یاد رکھیں پھر آپ کا بیڑا پار ہے۔ اور یاد رکھیں کبھی اپنے اعمال پر ناز نہ کرے، کبھی اپنے اعمال پر فخر نہ کرے۔ یاد رکھیں شروع میں نے عرض کیا، جس شخص نے 400 سال اللہ کے سامنے سر جھکایا ہو، سر بسجود ہوا ہو، ایک خطا کی وجہ سے اللہ نے اس کے 400 سال کی عبادتوں کو ٹھکرا کر ان کے بارے میں فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ اس کی مثال کتے کی مانند ہے۔ تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہمارے پلے کیا ہے؟ ہم تو نیکیوں سے بالکل خالی ہیں، ہمارے اعمال تو نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس لیے محترم سامعین و ناظرین، میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ میں آپ سے یہ فریاد کرتا ہوں کہ خدا را کبھی بھی اپنے اعمال پر، اپنی قابلیت پر فخر نہ کرے، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو قبول کروانے کی فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔